الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے. 12 تاریخ گزر گئی جسے سمجھا جاتا ہے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن. تمام دن لوگ اپنے اپنے انداز میں جیسے وہ درست سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں، خوشیاں ظاہر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ربیع الاول کے باقی مہینے میں بھی جگہ جگہ الگ الگ دنوں میں سیرت کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں. پھر مہینہ ختم، اس کے بعد پھر سال میں اتفاق سے کبھی ایسا نمبر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن کے لیے تشریف نہیں لائے، کسی خاص مہینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. تو تمام زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، یہ بتانے کے لیے آئے تھے اور اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کر گئے. اصل میں تو تمام زندگی، سال بھر، ہر مہینے، ہر دن یہ یاد رہے کہ ان کا بتایا ہوا راستہ کون سا تھا. یہ یاد 12 ربیع الاول کو سب سے زیادہ ہو، اس کے بعد کچھ کم ہو کے ربیع الاول کے مہینے میں ہو، باقی دنوں میں، سال میں کبھی اتفاق سے ہو. بندگی کی زندگی تو ہر لمحے کی ہے، 24 گھنٹے کی. اللہ کا بندہ بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. پھر ان سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے انداز میں پورے کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو. یا پھر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام پر ایک جلسہ کر لیا جائے. وہ سب باتیں اپنی کیفیات ہیں، ہر ایک کی الگ الگ. لیکن محبت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ان کا مشن، ان کی تحریک، اس میں ساتھ دیا جائے، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو اخلاق حسنہ کے جو انہوں نے نمونے چھوڑے تھے، ان نمونوں کو اپنی زندگی میں اتارا جائے. وہ پہلی بات سیرت کے جلسوں میں یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے جس کے شروع کے الفاظ ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ در حقیقت تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ترجمہ میں نے یہ کیا لیکن لفظ زندگی اس میں نہیں آیا تھا. فی الحیات رسول اللہ نہیں آیا تھا. حیات کہتے ہیں زندگی کو، یہ حیات لفظ نہیں آیا تھا. اس میں جو ترجمے میں میں نے اس کو جوڑا کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے کلام میں نہ کوئی ایک لفظ بھی ضرورت سے زیادہ ہے نہ کم ہے. لفظ زندگی لایا جا سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بامحاورہ ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں، وہ بامحاورہ ترجمہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن لفظ ہٹایا کیوں؟ یہ کمی اس جگہ پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں تو ہے نمونہ، لیکن وہ نمونہ اصل میں کیا ہے، وہاں پر اگر لفظ زندگی رکھا جاتا تو پھر صرف بات وہاں تک پہنچ نہیں پاتی غور کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول میں نمونہ ہے. رسول میں نمونہ پہلے نمبر پر تو کار رسالت انجام دینا ہے، اس کے بعد زندگی آئے گی. رسول بن کر آئے تھے، اب اپنے رسول چھوڑ گئے. اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد یہ ذمہ داری دے گئے کہ اب تمہیں لے کر جانا ہے. اللہ نے ذمہ داری سپرد کی تھی. قرآن کریم میں بتایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ میں، ہدایت کے ساتھ میں، تاکہ اس دین کو سارے باطل عقائد کے اوپر غالب کر دے. ایک نمونہ دکھایا عرب پینسولا میں
जज़ीरे नुमा अरब में सबके ऊपर गालिब हो गए बहुत कम अरसे के अंदर। अभी तो पूरी दुनिया के लिए कहा गया था। रसूल रिसालत क़यामत तक जारी है, इस काम को होना है, ये मकसद पूरा होना है। नुमाइंदों से कह गए कि तुम्हें ये काम अंजाम देना है, जिम्मेदारी छोड़ गए तो उन्होंने अपने रसूल छोड़े कि उनका पैगाम और अल्लाह का पैगाम लाए थे, अब उन्होंने जो पहुंचाया उसे दूसरों तक पहुंचा दें, ये कार्य रिसालत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, कुछ बड़े बड़े कौम के नाफरमान, उन्होंने कुछ तौहीन की थी, अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ सजा मिली। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये बेवकूफ लोग थे, माफ फरमा दीजिए। सूरह आराफ के अंदर है, बड़ी तफसील के साथ में, मैं बहुत तेजी के साथ में गुजर रहा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने दुआ की है, मैंने माफ किया, मेरी रहमत तो बहुत आम है, लेकिन असल रहमत तो मेरी मखसूस है उन लोगों के लिए जो बात को नबी आएंगे, रसूल आएंगे, नबी उम्मी, जो उनके वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु, और वो जो उसका साथ देंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे, उनके मिशन का साथ देंगे, उनके हाथ। असल रहमत तो मैंने उन लोगों के लिए लिख रखी है। हज़रत मूसा के दौर के अंदर वही नाजिल हो रही है, तज़किरा उनका हो रहा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले हो। मक्के में जब कुछ लोग, कुछ नौजवान किसी किसी घर में बातचीत सुनने लगे, तो अभी कुछ ही लोग हुए थे मुतवज्जे, तो जगह जगह कुछ खलबली मची, और जो बड़े बड़े सरदार थे वो अबू तालिब के पास पहुंचे, चचा अबू तालिब के पास, इसलिए कि ये कुरैश के बाइज्जत लोगों में से थे, सरदारों में से। कबायली निजाम जो था वो बड़ा मजबूत था, कोई अगर ऐसे कोई हाथ डालेगा तो फिर वो कबीला जो है वो तो चाहे उनकी बात मानते हो या ना मानते हो, कुफ्र में हो या इस्लाम में हो, इनका साथ देगा कि हमारे कबीले के आदमी के सबको सताया। तो अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि भाई आप समझाएं। इससे पहले भी एक डेलीगेशन लेकर आ चुके थे, ये दूसरा डेलीगेशन था। अबू तालिब ने बुलाया और कहा कि भतीजे, इन कमजोर बूढ़े कंधों पर इतना बोझ मत डालो। मकसद ये था कि जरा हल्के करो काम, कुछ ये नहीं कहा था कुछ रोक दो। अपने साहबजादे हज़रत अली से तो कहा था कि इन्हीं के साथ रहना, जो ये कह रहे हैं इन्हीं का साथ देना हर मामले में। तो कहा कि ये कुछ जरा ऐसे करो कि ये इतनी मुखालफत एकदम से जो चारों तरफ आ रही है, इसका सामना नहीं करना पड़े। तो फरमाया कि अब ये शुरू का दौर है बिल्कुल। तो फरमाया कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर चांद लाकर रख दें और एक हाथ पर सूरज लाकर रख दें, कैसे कैसे ऑफर लाएंगे, इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? दुनिया की चीजें कोई तो ऑफर लाए हैं ये कि मैं रास्ते से हट जाऊं और मेरे लिए दौलत दे देंगे, मुझे सरदार बना लेंगे। ये अगर एक हाथ पर मेरे चांद लाकर रख दें और एक हाथ पर सूरज लाकर रख दें, तब भी मैं, जो मेरा मिशन है, मैं उससे रुक नहीं सकता। या तो इस रास्ते में मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं फना हो जाऊंगा, या अल्लाह का दीन गालिब आएगा। ये दो ही चॉइस है, दूसरा कुछ नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इस बात, इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बात ये नहीं थी कि अपनी जिंदगी में तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाजें पढ़ते रहो। बात तो ये थी कि अल्लाह के दीन को गालिब करना है, खाली इतना भी नहीं लोगों से कुछ कहना है। तो उस मौके पर यह कहा जब चंद लोग थे पूरे मक्के के अंदर, कुल गिनती के चंद नौजवान थे मानने वाले, आगे ये दीन गालिब होगा, मुझे यही करना है, या मैं फना हो जाऊंगा या ये काम पूरा होगा। मैं उससे पहले मैं हटने वाला नहीं हूं। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तब ये समझें कि हट गए बीच में से, या ये दीन गालिब होगा मेरे रहते हुए। वो हुआ। फिर ये एक शुरू से ही एक जज्बा था कि इसमें किसी रास्ते, किसी जगह बीच में ऐसा नहीं है कि 2 दिन बहुत मेहनत की, 1 महीने बहुत मेहनत की, कुछ सालों के लिए लग गए, तो जिंदगी का आखिरी लम्हा तक लगा। ताइफ पहुंचे, मक्के में 10 साल गुजर गए, कोई साथ नहीं दे रहा। बहुत गिनती के चंद लोग
نکل کر آئے تھے، اور زیادہ تر اس میں سے یوتھ تھے، نوجوان جو آئے تھے نکل کر. شاید دوسری جگہوں کے لوگ بات سنیں. وہاں طائف میں بدبختوں نے وہ جو رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے ان پر پتھراؤ کروایا. پورا جسم خون سے تربتر ہو گیا، اتنے پتھر. پھر اس کے بعد بچوں کو لگایا کہ پتھر مارتے مارتے بستی کے باہر تک نکالنا. بستی کے باہر آئے، تھک کر بیٹھتے تھے تو ظالم پھر اٹھا دیتے تھے اور پتھر مارتے تھے. جوتوں میں خون بھر گیا. اس حالت میں جب وہ باہر چھوڑ کر چلے گئے، کھڑے ہونے کی بھی ٹھیک سے سکت نہیں تھی جسم کے اندر، تو ایک دعا کی. دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. الفاظ شروع ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اپنی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں. اس راستے میں اگر تکلیفیں بھی آئیں، اس درجے کی آئیں جو وہاں آئی تھیں، اس درجے کی بھی اگر آئیں تو پھر کسی سے دنیا سے نہیں، یہ بھی اللہ ہی سے کہا کہ اللہ، اپنی کمزوری کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں. آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ آپ نے میرے معاملات کا کیا انہیں نگران بنا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خفا ہیں یا ناراض ہیں مجھ سے؟ ویسے تو میں اپنے لیے سکون عافیت ہی پسند کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں پھر اس کی، اگر آپ کی یہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے تو. اور میں جو آپ کا نور ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس نور کے راستے میں چلوں اور منزل کے آخر تک میں پہنچاؤں. یہ اگر کسی راستے میں کہیں دقتیں بھی آئیں، پریشانی آئی، اس میں اگر کوئی شکوہ بھی کیا تو وہ اللہ سے کیا، اور اس شکوے کے اندر یہ موجود ہے، اسے کہتے ہم شکوہ ہیں. شکوہ کیا تھا؟ اے اللہ، اپنی میں بڑا کمزور ہو رہا ہوں، اس کی شکایت کر رہا ہوں آپ سے. اللہم اشکو ضعف قوتی، میرے اندر اتنی قوت، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھک رہا ہوں، میں اس کی آپ سے شکایت کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ راضی ہیں، ناراض نہیں کسی بات پر، تو مجھے یہ سب منظور ہے. پھر اللہ کی طرف سے وہ بھی دور تھا جب شروع کے دور کی بات ہے، اللہ کا پیغام نازل ہوا تو کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ وقت آئے گا، آنے والا ہے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اتنا عطا کریں گے، تم راضی رہو گے. ابھی لوگ ساتھ نہیں دیتے، ابھی تمہارے پاس گھر میں تمہارے فاقے ہوتے ہیں، کچھ مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، دوسروں کو دینا چاہتے ہو وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. کہا کہ وہ وقت آئے گا، تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، پاور بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، بیت المال بھرا ہوگا، زکات لینے والے نہیں بچیں گے، تمہاری بات سنیں گے ایسے کہ تم نے زبان سے ابھی نظریں کی تو کسی طرف ڈالی تھی، سب کے چہرے ادھر گھوم جائیں گے. اگر تم نے صرف نظر بھی، بات تو زبان سے بات کو نکلے گی. وہ آئے گا وقت، وہ آیا، اللہ کا وعدہ تھا. تو اب دیکھیے کیا آتا، کیا ہے آتا تو سب کچھ ہے. تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم راضی ہو جاؤ گے. راضی کس بات پر ہوئے؟ بیت المال بھرا ہوا تھا، زکات لینے والے نہیں بچے تھے، صرف ایک گھر تھا جہاں فاقے ہوتے تھے، پورے مدینے میں ایک گھر. راضی تو اس پر تھے. تو یہ کس کے لیے تھا؟ تمام زندگی کی محنت کس کام کے لیے تھی؟ میں یہ نہیں تھی کہ یہاں کچھ مل جائے، دنیا کے اندر سامان آ جائے. تو وہاں بیت المال بھرا ہوا تھا. میں نے پچھلے ہفتے یہاں زندگی کے آخری دنوں کے کچھ بیان کیا تھا. وہ آخری دن جو تھا 12 ربیع الاول کا دن، اس سے پہلے شام کی بات ہے. کہا کہ وہ 7 دینار رکھے میرے گھر میں، وہ لاؤ. کوئی کمائی نہیں کرتے تھے کہ یہ 7 دینار کہیں بچا کر رکھے تھے، کسی کے دیے ہوئے آئے ہوں، کہیں سے توفتاً آئے ہوں گے، آتے تھے اور اس میں سے خرچ کرتے تھے. کہا 7 دینار ہے میرے گھر میں، وہ لے کر آؤ. اور اسی وقت سارے صدقہ کر دیا. اب گھر میں کچھ نہیں بچا، بالکل ذرا سا بھی. 7 دینار کل
گھر کی کائنات اس وقت تھی، وہ تھے گھر کی نہیں کہا جائے، وہ تھے آئے ہوئے رکھے تھے، کسی نے دیا تھا، دینے والے یہ کہہ کر نہیں دیتے تھے آپ کو فلاں مت میں خرچ کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، جہاں مناسب سمجھے خرچ کریں، آپ کے ذاتی استعمال میں آئے گی تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب دنیا کے حساب سے ضرورت مند اس پوری بستی میں تو پھر صرف نبی کا ہی گھرانہ تھا، تھے ہی کہاں ضرورت مند، تو 7 دینار اسی وقت خیرات کر دیے۔ اب کچھ نہیں تھا گھر میں، شام ہوئی، رات ہوئی، تو دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے لے آئے، دیا جلانے کا تیل کے پیسے آ جائے تو پیسے بھی نہیں ہے، یہ کل اتنا تھا گھر میں، وہ نکال چکے تھے۔ حضرت عائشہ نے تیل ادھار لیا، اس لیے کہ اس وقت پیسے نہیں تھے، ادھار ایسا لیا جا سکتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرض کو پسند نہیں فرماتے تھے، جس پر قرض ہو اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جنازے کی، دوسروں سے کہتے تھے صحابہ سے پڑھی جائے گی، تم لوگ پڑھا دو، خود نہیں پڑھاتے تھے۔ لیکن یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہو کہ اس جیسا اتنی قیمت کا سرمایہ گھر میں ہو، اسے دے دیں گے، اپنے کیپٹل سے زیادہ نہ ہو، اور وہ جلد سے جلد اس کی ادائیگی ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی چھوٹی یہ اس میں نہیں آتے قرض، اس وقت لیا ہے دے دیں گے کل۔ لیکن اس وقت تو گھر کے اندر 1 روپیہ اس کے لیے نہیں تھا نبی کے گھر کے اندر کے چراغ جلایا جا سکتا، کھانے کی بات تو دور، کھانا تو ویسے بھی لوگ اس دن نہیں کھاتے، لیکن ضرورت ہوتی تو تھا ہی نہیں گھر میں کچھ، یہ تھا جس کے اللہ نے کہا تھا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اتنا عطا کریں گے، عطا تو بہت کچھ ہوا، لیکن راضی اس پر تھے، تو راضی تو اللہ نے کر دیا۔ یہ تھا کہ اصل جو مقصد تھا، جو مشن تھا آخر تک، وہ کہ اللہ کے اس دین کو غالب کرنا ہے، وہ مشن پورا ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ تھی ساری بات۔ اگر ان کے مشن میں ساتھ دینے والے، وہ مشن جاری ہے، وہ تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جاری ہے، اگر یہ ہے ان کا ہاتھ مضبوط کرنا، آپ نمازیں پڑھیں، ان کا ہاتھ کہاں سے مضبوط ہوگا، ان کا مشن کہاں سے مضبوط ہوگا؟ پڑھیے، ضروری ہے، آپ کو حساب دینا ہے، لازم ہے، فرض ہے، لیکن جو تحریک کیا تھی، مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا، دین کو سب جگہ غالب کرنا، وہ خالی آپ کے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے نہیں ہوگا، یہ تو پھر اس سے آگے کی کچھ بات ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنا، ان کے ساتھ چلنا، اور پھر چلنے میں یہ نہیں ہے کہ کچھ دن چلے اور اس کے بعد کا ہم نے تو کیا نا، ہم نے تو بہت دن کیا، اب ذرا سا آپ لوگ کیجئے، فلاں کہہ رہے یہ کریں، پھر اس میں رکنا نہیں ہے۔ ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہی تو اب نہیں آئے گی، فرشتے آپ پر بھی نازل ہوں گے، قرآن میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو کہا کا مطلب زبان ہلانا نہیں ہے، جو اللہ ہی کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اس لیے کہ آگے کہا ثم استقاموا، اس راستے میں تو بہت مشکلات ہوں گی، پھر ثابت قدم، پھر کسی لمحے ہٹے نہیں اپنی زندگی میں، جو اس راستے کے اندر ہمیشہ اس سے ذرا سا بھی ہلے نہیں، ثم استقاموا، پھر قائم رہے لگاتار اس کے اوپر، کچھ دن کا جوش تھا ہٹے، پھر کچھ دن کا جوش تھا ہٹے، پھر کچھ، یہ تو پورا ساتھ میں رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوں گے تو فرشتے تو آپ پر بھی نازل ہوں گے، شرط یہ کہ تھکے نہیں، یہ ڈراپ آؤٹس میں سے نہیں ہو کہ داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا تو اب کامیابی ہوگی، اس کامیابی کے راستے کی طرف بڑھنا ہے، کچھ دن بعد تھک نہیں جانا ہے، تھک گئے تو پھر رہ گئے پیچھے، دوسرے لوگ بڑھ گئے، تو درمیان میں ڈراپ نہیں کرنا ہے، فرشتے نازل ہوں گے، بشارت دیں گے۔ اس کی زندگی میں سے پہلی بشارت یہ ہوگی، زندگی سے خوف اور غم تمہارے ختم، اس جنت کی بشارت ہوگی یہاں دنیا کے اندر بھی، اور فرشتے کہیں گے وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ہر طریقے سے مدد دیں گے، مددگار اور ساتھی ہوں گے، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تو ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو اب یہ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا آخرت تمہاری زبان سے کچھ نکلے پورا ہوگا، تمہاری خواہش دل میں پیدا ہو وہ پوری ہوگی، فرشتے کہتے ہیں، یہ کہنے کے لیے آتے ہیں، اور تمہاری زبان سے جو نکلے وہ پورا ہوگا، لکم فیہا ما تدعون۔ عام طور سے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بات آخرت کی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہہ دیا، اس سے بالکل پہلے کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ، ہماری دوستی، ہمارا ساتھ دینا اس دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، وہاں بھی
تو وسائل چیزوں کے اوپر انتظامات یہ تو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے نا. تو فرشتے یہ خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں. وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, آپ پر بھی ہوں گے. ان کے حضرت موسیٰ کے دور میں کہا تھا کہ میری رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہا تھا جو دیے جلائیں گے اس دن, یہ نہیں کہا تھا جو جلسے کریں گے خالی. وہ محبت کے اظہار ہے, میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ دینا تو یہ ہے کہ ان کی تحریر, ان کے مشن میں ساتھ دیں. خالی اپنی نماز روزے بھی ساتھ دینا نہیں ہوا. کس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اور کیا کیا تھا. اور یہ تو ایک مقصد ہے, یہ پہلے نمبر کی چیز ہے, یہ پہلا تقاضا ہے محبت کا. اس کے بعد پھر وہ چیزیں آتی ہیں کہ جہاں کہا کہ اور جب اس انداز میں لگ گئے کہ پتھر مارے گئے, لوگوں نے اوپر سے کوڑا پھینکا, اجڑی اونٹ کی جس سے سر بھی نہیں اٹھا پاتے تھے, سجدے میں گئے تو وہ ڈال دی گئی کہ سر ہی نہیں اٹھا سکیں. یہ سب کچھ گزرا اور لگے ہوئے تھے, کوئی ساتھی نہیں, 13 سال تک لگے رہے. پاور آ گئی تب بھی لگے رہے اسی کے اندر, اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں لائے. یہ انداز کس کا ہے؟ یہ تو دیوانگی کا انداز ہو گیا نا. یہ تو ایسا جیسے جنون چڑھ گیا ہو کسی کام کا. آپ بھی کہتے ہیں نا اپنا کہ یہ تو اس کو جنون ہو گیا اس فلاں کام کا, تو ان کو جنون ہو گیا تھا اس کام کا. اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں کہ یہ جنون نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, یہ جو تمہارے ساتھ میں ہے یہ مجنون نہیں ہے. اس کو جنون کا نام مت دینا. جن کا دماغ کھسک جاتا ہے انہیں اپنی پاکی کی پرواہ نہیں ہوتی, انہیں اپنی زبان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں بول رہے ہیں, کس کے ساتھ میں کیسے اخلاق سے کھانا کیسے کھائیں, لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئے, مہمان کو کیسے لے جائیں. یہ داری اخلاقیات کا جو دیوانے ہوتے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ دیوانے نہیں ہیں, اس کا خیال رکھنا. یہ اپنی تحریک کے لیے دیوانگی یہ تو ضرورت ہے, اس کو دیوانہ نہیں کہتے, یہ کامیابی ہے اس کام کے لیے. ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے آپ میں سے بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے کہ بھول جائیں ساری چیزوں کو, باقی تمام چیزوں کو بھول جائیں. یہ دیوانگی اس کی یہ دیوانگی ان کے اندر تھی, لیکن یہ اللہ کے مشن کے لیے تھی. باقی تمام ساری زندگی کے اندر ان سے زیادہ ہوش و حواس والا کوئی دوسرا نہیں تھا. وہ ہیں ان دیوانوں کی ضرورت ہے, وہ ہوں گے جو ہوں گے کامیاب ہونے والے ہوں گے. اصل کامیابی ہے جن کے ساتھ میں. پھر دیوانے کو نہیں ہوش ہوتا نا, آخر وقت تک ہوش نہیں ہوتا. کچھ بھر لے, کچھ بنا لے, کچھ کر لے, لیکن اس کے دیوانے کا کوئی مشن نہیں ہوتا. اور دیوانے کو اپنی زندگی میں زبان کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا. یا ان تمام چیزوں یہ ساری چیزوں کے بیلنس اور توازن کے ساتھ میں ہے دیوانگی. اس سے مقصد کے لیے کہ کرنا کیا ہے, اس دنیا کو پوری اس کے اوپر اللہ کا دین غالب کرنا ہے. یہ ان کا مقصد تھا. پھر زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ایمان اور عمل دو الگ چیزیں نہیں ہوتی. عمل نظر آتا ہے, ایمان اندر ہوتا ہے. عمل نظر نہیں آ رہا تو ایمان نہیں تھا. کم نظر آ رہا ہے ٹوٹا پھوٹا تو ایمان ٹوٹا پھوٹا تھا. جو انسان مانتا ہے وہ کرتا ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں مانتے ہیں, اور اگر وہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا, عمل میں منتقل نہیں ہوا تو ایمان نہیں تھا. عمل سے ثبوت ملتا ہے, عمل نظر آتا ہے, ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن شریف میں کہیں نہیں کہا گیا کہ ایمان لانے والوں کی نجات ہے. ایمان اور عمل صالح, ایمان کے ساتھ عمل, وہ عمل سے اس کا ثبوت ملے گا. تو ان کی جو دیوانگی تھی اس کے لیے کہا کہ یہ مجنون نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, تم تو اخلاقیات کے, موریلٹی کے ہائیسٹ پیک کے اوپر ہو, سب سے اونچے درجے کے اوپر فائز ہو. تو ایسے دیوانے نہیں ہوا کرتے. تو دیوانگی تو صرف مشن کے لیے. وہ اخلاقیات اور وہ نمونے آئے ہمارے, یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. وہ پہلے نمبر کی تھی کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ساتھ دیں. پھر وہ عمل کے اندر آئے وہ چیز جو ان کی اخلاقیات تھی, جو صحابہ کے اندر آئی, جو ان کے ساتھ میں رہنے والے تھے. ایک دن ایک محفل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ مجلس کے اندر کچھ صحابی بیٹھے تھے, ایک مہمان آئے, رات کا وقت تھا. پوچھا کہ کون اس مہمان کو لے جائے, کون انہیں لے جائے گا ساتھ میں کھانا کھلانے کے لیے. ابو طلحہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا. اب انہیں یہ تھی ڈیمانڈ کیا, گھر کے حالات کا اندازہ ہی نہیں ہے, گھر میں کیا ہوگا, ان کا میں لے کر جاؤں گا. مرد کو تو زیادہ اندازہ ہوتا ہے روز کیا ہے جو کما کر لا رہا ہے. لے گئے گھر میں. جب گھر میں لے گئے تو اہلیہ نے کہا کہ دایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, میں ساتھ لایا ہوں. اہلیہ کا کھانا تو اتنا بھی نہیں کہ بچوں کے ساتھ ہم بھی کھا لیتے, گھر میں اتنا نہیں کہ ہم دونوں کھا لیتے اور بچے بھی کھا لیتے, ہمیں تو پھر بھی آدھے پیٹ رہنا ہوتا یا بھوکے رہنا ہوتا, بچوں کو کھلا دیتے. مشورہ ہوا دونوں نے, کہا کہ آج کسی طریقے سے بچوں کو آج ذرا بہلا پھسلا کر کسی طریقے سے نیند ایسا ہو جائے سو جائے, کسی طریقے سے کھانے سے پہلے کچھ بہلانا شروع کریں. اب اس کے بعد کی بات تھی, تہذیب کی بات یہ تھی کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. کھانا اتنا تھا ہی نہیں, کھانا صرف ایک آدمی بھر کا تھا اور مہمان ساتھ آیا تھا. رات کا وقت تھا. پھر دونوں میں مشورہ ہوا, ان کا چراغ کسی بہانے سے بجھا دیتے ہیں. یہی روشنیاں تھیں, چراغ گیا اندھیرا ہو گیا, کسی بہانے سے چراغ بجھا دیتے ہیں. پھر ایکٹنگ کرتے رہیں گے, ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے رہیں گے, ایک پلیٹ سامنے رکھ کر یہ کھانا کھاتے رہیں گے. اس شکل میں مہمان کا پیٹ پورا بھر گیا, بچے بھوکے سوئے, شوہر اور بیوی نے کچھ نہیں کھایا. اگلے دن پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا. اللہ نے اطلاع دی, فرمایا کہ اللہ کیا خوشی منائی جا رہی ہے, تم نے جو کچھ رات کو کیا اس کے اوپر اللہ اتنا راضی کہ وہاں خوشی منائی جا رہی ہے, میں بھی بے پناہ خوش ہوں. تو اخلاق کے یہ نمونے تھے. ہمارا کیا ہے کہ ٹھیک ہے دیں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, ہمارے پاس ہوگا تبھی نا, ابھی تو ہمیں خود ضرورت ہے. جب ذرا اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی تو دوسروں کو بھی دیں گے. قانونی ذمہ داری تو اتنی ہے, اللہ کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ دوسروں کو کیوں نہیں دیا تھا اگر تمہارے پاس نہیں تھا تو. زکوٰۃ کچھ لوگ لیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, جو لینے کے قابل ہوں ان سے لی نہیں جاتی. لیکن یہ تو اسپرٹ اور جذبہ تھا کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن انہیں مل جائے. جو ایمان کے نام لے کر کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا لینا ایمان کا ایک حصہ ہے. بہت چھوٹے درجے کا ایمان ہے لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے. سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹا دے. پتھر ٹھوکر مار کے ہٹا دیا, کانٹے کی کوئی ٹہنی پڑی تھی اسے سائڈ میں کر دیا چلتے چلتے. یہ بھی ایمان کا حصہ, یہ تو عمل ہوا. ایمان تو نظر نہیں آتا, ایمان تو اندر ہوتا ہے. ایمان کا یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے. ایمان عمل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے, انہیں بچا لیں. ہم نے دیکھا تھا, ہم نکل گئے تو ہم کہاں اس چکر میں پڑتے. اور پھر اتنی ہی بات نہیں, خالی وہ جو کچھ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہم نے کچھ کر دیا اس سے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بات یہ کہ اس لیے کیا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے تھے اور اس لیے کیا کہ اللہ بھی راضی ہوگا ساتھ میں, تب عمل نیک ہوگا. دنیا میں بہت سے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوئی تب وہ کام نیک ہوتا ہے, ورنہ نیک نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا, ایک قصہ سنایا. ایک 3 لوگ تھے, ایک آندھی آ گئی, ایک طوفان آ گیا, ایک غار میں گھسے اور اوپر سے ایک چٹان گرتی ہوئی آ رہی تھی. طوفان کی وجہ سے غار کا منہ ڈھک گیا. اب اسے بڑی چٹان کو ذرا جب طوفان ہٹا تو ہٹانے کی بہت کوشش کی, وہ ہلی نہیں, تینوں سے نہیں ہل سکی. آخری بات انہوں نے جب لاچار ہو گئے اور کوئی آوازیں دے کر کوئی وہاں سننے والا نہیں تھا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا, یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا کہ تفریح کے لیے نہیں ہوتے تھے, کسی پچھلی امتوں کا کوئی قصہ سنایا. انہوں نے تینوں نے کہا کہ ہم تینوں اپنی ایک ایک نیکی کو یاد کرتے ہیں, جو ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہو. وہ اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو, یہ ساتھ میں تھی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے اس نیک کام کے وسیلے سے کہ اللہ ہم نے اگر آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس وقت ہماری تکلیف دور کر دی. تینوں نے اپنی اپنی ایک کسی واقعے کا ذکر کیا کہ اللہ ایسا ایسا موقع تھا, فلاں واقعہ یہ پیش آیا, اور ہم نے اگر یہ آپ اس وقت شاہد ہیں, کوئی بھی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, یہ جو کچھ کیا تھا. ہمارا نفس تو کچھ اور کہہ رہا تھا, یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ جانتے ہیں اگر اس لیے کیا ہو تو ہماری مدد کیجیے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجیے.
وہ چٹان جیسے اوپر سے گرتی ہوئی آئی تھی، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، ایسے ہی پھر لڑک گئی وہ، اور راستہ ان کے لیے بن گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اپنے نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے بتایا نا کہ آپ کے اچھے اعمال کے حوالے سے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی آپ کے اپنے لیے، چاہے جیسے گناہ گار ہو، کوئی اچھا نیک عمل کیا ہو اور اللہ کو حوالہ دے اس کا، لیکن یہ شرط ہے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ کچھ دعا کرنی تھی، دعا کرتا ہوں میں، کچھ یہ سوچوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھے کام کیا کیا کیے ہیں، اسے یاد کر کے اس کے حوالے سے کروں گا کچھ، پھر دعا مانگوں گا اللہ سے۔ بہت سی چیزیں یاد آئیں، کوڑی پڑا ہوا تھا راستے میں، کوئی چھو ہی نہیں رہا تھا، ادھر ادھر سے گزر رہے تھے کہ یہ بیچارے یہاں کوئی اس سے ڈر کے چھوتے نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ واغذ لپیٹ کے اسے کوشش کر کے کنارے کر دیا۔ ایک آدھ بات میں نے، اور میں اس طرح کی چیزیں آپ نے بھی بہت کی ہوں، لیکن میں نے یاد کیا، بہت سی چیزیں یاد آئیں، پھر خیال آیا کہ اس وقت اس کو دیکھ کر تو ترس آیا تھا، یہ ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اللہ راضی ہوگا، تو یہ کینسل۔ پھر فلاں جگہ رک کے اسے پیٹرول دے دیا تھا، بڑا پریشان تھا، ہر ایک گزرا جا رہا تھا، وہاں رسک بھی تھا لیکن دے دیا تھا، دیا تھا، اس کی مدد کی تھی، لیکن پھر خیال یہ آیا کہ یہ تو خیال آیا نہیں تھا کہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یہ تو خیال بالکل نہیں آیا، وہ بھی کینسل۔ اب ایک ایک کر کے میں سوچتا گیا، مجھے ایک اپنی زندگی کا ایک عمل یاد نہیں آیا، میں بہت رویا کہ میں کسی نیک عمل کو یاد کر کے میں اللہ سے دعا ہی نہیں کر سکتا، ایک بھی نیکی نہیں ہے، تو سارا سب خالی ہے، اور سمجھ نہیں کہ کچھ کی ہے زندگی میں نیکیاں، اللہ کی رضا غائب کی نیت غائب ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ وہ کام کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ پھر یہ جو کچھ وہ دے کر گئے یا بتا کر گئے اعمال کے اندر کے، یہ ساتھ میں ہو، اس کی حاضری کا تصور ہو کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس نے رحمت کی بات اس نے کی ہے کہ ان کے ساتھ میں رحمت کا سلوک اس لیے کر رہے ہیں، تب نیکی ہے، نہیں تو نیکی بھی نہیں لکھی نہیں گئی، جا کر بالکل اکاؤنٹ خالی مل جائے گا۔ ایک دن ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت فاطمہ کو گود میں لیے تھے، چھوٹی تھی، انہیں پیار کیا، ان کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا ہے، کسی واقعے کو یاد کر کے آ گئے، کہنے لگے کہ زمانے جاہلیت میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دیتے تھے، کہ یہ تو ہمارے لیے یہ تھا، سوسائٹی کا رواج تھا کہ بڑی بے عزتی کی بات ہوئی، ساری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی لڑکی کو سامنے دیکھ کر، تو لڑکی کو تو پھر ختم ہی، اگر پیدا ہوئی تو ختم کرنا ہے، اس کو اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، کسی جگہ دفن کر دیتے تھے زندہ۔ کہنے لگے کہ ایک سفر پر جا رہا تھا، وہ سفر لمبا ہو گیا، واپس آیا، کئی مہینے گزرے، واپس آئے تو ایک بچی تھی گھر میں، ان کی اہلیہ نے کہا کہ لے کر پال لی ہے، اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے لے کر پال لی جاؤ، اپنی نہیں ہے تو ہے۔ اور وہ بچی بہت مانوس ہو گئی، بہت زیادہ مانوس ہو گئی، اسے بے پناہ پیار کرتے تھے، بچی بڑی اس کے لیے جان دیتے تھے، اتنی محبت اس بچی سے ہو گئی، بچی اور بڑی ہوئی، تھوڑی اور بڑی ہوئی، بولنے لگی، چلنے پھرنے لگی، ہر وقت مجھ سے لپٹی رہتی تھی۔ جب اتنی محبت میری دیکھی تو پھر ایک دن اس نے بتا دیا اہلیہ نے کہ آپ گئے تھے، آپ کی ہی بچی ہے، اس کے بعد آپ اتنے لمبے عرصے کے بعد ہے، یہ ولادت ہی بچی آپ ہی کی ہے، لیکن شروع میں اس ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو اس وقت سن لی بات۔ ایک دن میں لے کر گیا کہ کسی شادی میں کسی تقریب میں جانا ہے، اس کو ساتھ میں لیا، لے کر میں باہر گیا، پہلے سے بڑا سا گڑھا کھود کر آیا، اس بچی کو اس میں دھکا دیا تو اس نے کہا کہ ابھی کیا کر رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ پھر اس کے بعد مٹی ڈالنی شروع کی، وہ نیچے سے آوازیں دیتی رہی کہ ابھی میرے اوپر میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ، تو کہنے لگے، پھر اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ میری ہے تو پھر مجھے کوئی ترس نہیں آیا، مٹی میں ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی اور وہ اس کے اندر دبکا ختم ہو گئی، اور کہنے لگے کہ آخری بات اس نے یہ کہی کہ اچھا میری ان کو امی کو مت بتائیے گا، کہہ دیجیے گا کہیں کھو گئی، ذرا بڑی تھوڑی سمجھدار ہو گئی تھی، اس وقت تو وہ ختم کرائے، دفن کرائے۔ اب یہ جب حضرت فاطمہ کو پیار کر رہے تھے، اب اسلام میں آ چکے تھے، ذہن بدلا تھا، تو پیار کرتے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ واقعہ یاد آیا
جب واقعہ بیان کیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے برسات داروں قطار رو رہے تھے. حضرت فاطمہ کو پھر پیار کیا اور یہ کہتے جاتے تھے کہ جس کے اندر رحم نہیں اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. کہا کہ پھر فرمایا کہ یہ بچیاں رحمت ہیں. یہ کہتے جاتے تھے حضرت فاطمہ کو پیار کرتے جاتے تھے. یہ بچی پیدا کرتے دفن کی دی جاتی تھی. ہمارے یہاں پیدا ہونے سے پہلے دفن کی جاتی ہیں. جانتے ہیں آپ 4 مہینے اس سے پہلے تو وہ نہیں آئی، روح نہیں آئی، ایک خالی جان ہے جو بڑھ رہی ہے. یہ 4 مہینے کے بعد انسان ہو گیا ماں کے پیٹ میں. اب اس لیے اگر اس کو ختم کر دیا جائے کہ یہ لڑکی نہیں چاہیے ہمیں، تو یہ زندہ کو قتل کیا ہے، یہ قتل ہے. اس سے پہلے قتل نہیں تھا، اب روح آ چکی ہے، اب قتل ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں یہ، ان قصوں کو سنتے ہیں، یہ بھی قتل. اور قرآن نے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. عجیب بات ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا جنہوں نے قتل کیا تھا. تو ایک طرف کھڑے رہو، تمہاری زبان بند، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. سوال ہی نہیں کیا جائے گا اس بچی کو کیوں مارا. بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کہ بیٹی تجھے کیوں مارا گیا، بیٹی تجھے کس گناہ میں مار دیا. یہ بچی سے پوچھا جا رہا ہے، تمہاری زبان، اس کی زبان بند. کتنی بڑی بات ہے. ہم وہ جو کچھ لے کر آئے تھے ان کے اخلاق کا نمونہ بنے. یہ تو رحمت کے خلاف ہے. کہا بچیاں رحمت ہے. یہ چیزیں اگر نہیں ہیں پھر یہ سارے جلوس، یہ سارے جلسے سب بیکار. پہلے نمبر پر ان کی تحریک، ان کے مشن کے مددگار ہوں. مقصد تمام زندگی ساتھ میں رہے، درمیان میں ٹوٹ نہیں جائے. کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے. اور جس چیز کو ایمان کہتے ہیں وہ آپ کے عمل میں نظر آئے. وہ جو سب سے زیادہ اوپر تھا ان کے یہاں وہ رحمت تھی، وہ پھر رحمت نظر آنی چاہیے عمل کے اندر. تب ان پر ایمان رکھتے، ورنہ کوئی ایمان نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اور محبت کے تقاضے درست ہوں، اس کا فہم عطا ہو، اور سچی محبت عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ میں ہو، اور ہمارا نام، آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے تھے. بارک اللہ.